على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعداء الملعونین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام لا یبایع مثلی مثل یزید. صلوات محمد وآل گزارش یہ ہے کہ تنظیم فروغ عزاداری کی طرف سے یہ فکس پروگرام ہوتا ہے جو 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک، اور کافی ایسے افراد جو آغا سید حسین موسوی کو سننے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہمارا شیڈول جو ہے ابھی عزاداری کے بعد یہی رک جائے گا، اور جو آغا کا کتاب سننے کے لیے آئے ہیں ان کو موقع ہوگا کہ اپنی فرصت سے، کیونکہ 9:30 بجے تک اس کے ساتھ جو اتنا دور سے چل کے آئے ہیں تو اس کے لیے اچھا نہیں رہے گا، اور ہمارے لیے بھی نہیں کہ جو سعادت ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہوگا کہ 10 منٹ میں کتاب کروں گا، اس کے بعد جو ہے عزاداری ایک نوحہ ہوگا، پھر اس نشست کے بعد آغا سید حسین موسوی صاحب کو ہم سنیں گے. تو جن کو، کیونکہ کافی پروگرام ہیں، سوئم کے پروگرام ایک اپنا یورزمیا میں ہے، یہاں جلوس ہے، کافی پروگرام ہیں، تو جن کو جانا ہے تو ان کو جو ہے ہم روکیں گے نہیں، کیونکہ جو شیڈول ہے شیڈول کے مطابق یہ پروگرام پر محمد وآل محمد کیونکہ میرے استادوں میں شمار ہوتے ہیں، اور بزرگ شخصیت جس نے انٹریل میں نوجوانوں کی تربیت بھی کی، اور بہت متبرک شخصیت ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ 10 منٹ میں نہ ہمارا پیٹ بھرے گا جو روحانی پیٹ ہے، کیونکہ وہ ایسی شخصیت ہیں بابصیرت جس کے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً 50 سے 60 کتابوں کے مصنف ہیں. تو وہ کتاب کریں گے. اب یہ کہ اتنے بڑی شخصیت جو ہے 10-15 منٹ، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ 10 منٹ میں، اس کے بعد ایک نوحے کے بعد جو ہے جو لوگ تنظیم فروغ عزاداری کے ہیں ان کو تو میں روک نہیں سکتا، باقی جو ہمارے آغا کو سننے کے لیے آئے ہیں ہم ان کے لیے جو ہے 10 پستہ گزارش کریں گے کہ وہ آغا کا کتاب سنیں. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے 12 دن پہلے ایک چاند طلوع ہوا تھا، پوری فضا سووار تھی، ایک پیغام لے کے آیا تھا. وہ پیغام شاید ہمارے کانوں نے نہیں سنا. وہ پیغام جو یہ چاند لے کے آئے تھے، وہ پیغام میں سمجھ رہا ہوں اگر کسی نے سنا ہو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میرے کانوں نے نہیں سنا. کون سا پیغام تھا؟ حل من ناصر ینصرنا. زائرین جو گئے ہیں وہ میری بات کی گواہی دیتے ہیں. جب کربلا میں پہنچتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کون سی صدا ہے؟ لبیک یا حسین. یہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں پکارا تھا، وہ 61 ہجری کو حسین نے پکارا تھا.
لیکن آج بھی وہاں جا کے ہماری صدا یہ ہوتی ہے لبیک یا حسین. یہ کیا ہے؟ یہ جو عزاداری آتی ہے کیوں؟ ہمارے گھروں سے خوشیاں جو ہیں وہ دور بھاگ جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ اس عزاداری کو بچھانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ حسین آج بھی ہے، حسین آج بھی ہے. کس شکل میں ہے؟ حسین مہدی کی شکل میں ہے. وہ جو صدا وہاں مظلوم کربلا نے حل من ناصرین سننا کی صدا بلند کی تھی، وہ صدا آج اس کا بیٹا اور مظلوم ترین، آپ فقط اس کی کیفیت کو محسوس کریں. وہ خود کہتا ہے کہ جب آپ مصائب سنتے ہیں، کیا آپ مصائب سنتے ہیں، کربلا دیکھی نہیں ہے، کسی ذاکر نے پڑھا، کسی مولانا نے پڑھا، کربلا سنا اور دل ملول ہو گیا اور ضبط ختم ہو گیا. لیکن امام کہتے ہیں کہ میری کیا حالت ہوتی ہوگی، دن میں کئی مرتبہ کربلا دکھائی جاتی ہے. آپ نے سنا ہے کہ خیمے 7 محرم کو خیمے اکھاڑے گئے، منتقل کیے گئے. امام کہتا ہے کہ میں اس کیفیت کو جانتا ہوں جس کیفیت میں ابو الفضل عباس نے یہ خیمے ہٹائے ہیں. آج یہ وقت کا حسین کیا چاہتا ہے؟ وقت کا حسین حر کی تلاش میں ہے. یہ جو جنگ ہونی تھی 9 تاریخ کو جنگ ہونی تھی، لیکن امام نے کہا کہ عباس جاؤ 1 دن کی مہلت لے کے آؤ. عباس گئے تھے، 1 دن کی مہلت لے کے آئے تھے. تاریخ نے لکھا کہ یہ مہلت لے کے آئے یا مہلت دے کے آئے؟ مہلت دے کے آئے. کیوں؟ کہ کوئی ابھی راستے میں تھا، وہ پہنچنے والا تھا. یہی کیفیت وقت کے حسین کی ہے. وہ بھی 9 تاریخ سے 10 تاریخ کے درمیان. کیوں کہتے ہیں کہ کل یوم عاشورہ کل عظم کربلا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ کے بیچ میں وقت کا حسین انتظار کر رہا ہے. کون ہے جو یزیدیت کو چھوڑ کے حسینیت کے پلیٹ فارم پہ آ جائے؟ اور کیا چاہتا ہے؟ یہ کیا چاہتی ہے کربلا؟ یہ ہم سے کربلا کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے کہ تمہاری آنکھیں بھی حسینی ہونی چاہیے. میں نے جو عرض کیا لا یبای مثلی مثل یزید، جب بیعت کا تقاضا کیا گیا تو مظلوم کربلا نے یہ نہیں کیا کہ میں حسین بیعت نہیں کروں گا، مجھ جیسا جو حسینی ہے لا یبای بیعت نہیں کرے گا مثل یزید، یزید جیسے کی. یہ فقط کربلا وہاں تک موجود نہیں تھی. ایام ازاں تک ہمیں کربلا یاد آتی ہے، پھر یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. لیکن امام کا پیغام کیا ہے؟ امام سے پوچھا گیا کیوں قیام کیوں کیا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ نے کہا کہ آپ دیکھ نہیں رہے، حق پہ عمل نہیں ہو رہا، برائی سے بچا نہیں جا رہا. اب جو خدائی نمائندہ ہے، جو خدا کا نمائندہ ہے، اس کو چاہیے کہ خدا کی ملاقات کے لیے نکلے. پھر امام سے پوچھا گیا مولا آپ کیوں نکلے ہو، کیوں خروج کیا ہے؟ تو نے کہا کہ میں نہ کسی کرسی کی لالچ میں،
نہ جاہو جلال کی لالچ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. آج وہی امت ہے، اصلاح ہے یا نہیں ہے؟ امام نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے. خطبات جو مختلف مواقع پہ ہیں، امام نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے، حق پہ عمل نہیں ہو رہا. یہ فقط ان کو نہیں کہا تھا، ہم تک پیغام ہے کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور برائیوں سے بچا نہیں جا رہا؟ اب حسینیت پکار رہی ہے کہ اب خدا کی ملاقات کے لیے اٹھو. کوشش یہ کرنی چاہیے. ہم پورے کراچی میں گلستان جوہر کو، چلو گلستان جوہر کو بھی چھوڑ دیں، اپنے بلاک میں کربلا نافذ کریں، اپنے علاقے میں ہی کچھ کربلا کو نفاذ دیں. چلو علاقہ نہیں، اپنی ممبرگاہ جہاں ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے، اس میں تو کربلا ہونی چاہیے، اس میں تو وقت کے حسین کو آنا چاہیے. وہ تو موجود ہے. ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنی بارگاہوں میں، ہم اپنی مجالس میں کہاں کھڑے ہوئے؟ خدا نے کہا تھا نا، خدا کہہ رہا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ این تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ یہ سوال آج سے میں خود سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم اے نثارآتی کہاں جا رہے ہو؟ کون سا راستہ تم نے اختیار کیا ہے؟ کیا حسین کا راستہ ہے؟ ایک نے کہا کہ ایک فیکٹری ہے، وہ خام مال کو اکٹھا کر کے ایک پروڈکٹ بناتی ہے، لیکن لیبل کسی اور کا ہوتا ہے. وہ وہاں کی ہے پروڈکٹ. یہ جو پروڈکٹ ہے اس کی مینوفیکچرنگ ثانی زہرا نے کی ہے. یہ یہاں جو یہ خام مال تھا، اس کی کس نے؟ جناب ثانی زہرا نے. اس نے تعلیم بھی دی ہے. برائے خجلودی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات. اس نے راستہ دکھایا ہے. اگر تمہارے سامنے ابن زیاد ہوں تو وہ علی کی بیٹی جو علی کے ساتھ رہ کے بھی اتنی باحیا ہے، جو باپ کہہ رہا ہے کہ زینب بابا کو تو دیکھو، بابا کو تو دیکھو. جو کہتی تھی کہ بابا آپ سے نظریں ملاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوئی. وہ زینب جو بابا سے آنکھیں ملاتے ہوئے شرم محسوس کرے، وہ ابن زیاد کے دربار میں کیسے گئی تھی؟ وہ زینب جب حسین نے کہا تھا کہ اے میری بہن خدا حافظ، میرا سفر یہاں تک ہے، یہ سن کے بے ہوش ہو گئی تھی. یہ سن کے بے ہوش ہو گئی تھی. لیکن مظلوم کربلا نے کہا بہن زینب میرے بعد یہ سارا مشن آپ کو چلانا ہے. اور ڈاکٹر علی شریعتی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو شہید ہو گئے، جو دنیا سے گزر گئے، اس نے شہدائے کربلا کی سیرت میں عمل کیا. جو رہ گئے ہیں ان کو سیرت زینبیہ ادا کرنی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کربلا کیا ہے؟ یہ سیرت زینب، یہ پیام کربلا ہے کیا؟ یہ پیام زینب ہے کیا؟ جو باپ سے کلام کرتے ہوئے شرماتی تھی، وہ ابن زیاد کے دربار میں کہتی ہے. بس عزاداری بھی ہونی ہے. حسین
ہم سے تقاضا کرتے ہیں. یہ جو ہے نا لا یبایع مثلی مثل یزید، مجھ جیسا حسین نے جو کہا ہے کہ بس ایک، جیسے وہ کہتے ہیں کہ عباس نے ایک لکیر کھینچی تھی، 7 محرم کو لکیر کھینچی تھی، جو وہاں تھے لکیر کے اس سائڈ تھے وہ یزیدی تھے، اور جو اس سائڈ تھے حسینی تھے. اب وہی لکیر میرے ضمیر کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اب میں خود کو محسوس کروں کہاں کھڑا ہوں، لکیر کے اس پار ہوں یا اس پار ہوں. اگر اس پار ہوں تو میری آنکھیں حسینی ہونی چاہیے میرے وجود پہ. چلو کراچی پہ تو نہیں، میرے گھر پہ تو نہیں، میری امام بارگاہ پہ تو نہیں، میرے جو حلقہ احباب ہے اس میں تو نہیں، لیکن جو میرا جسم ہے وہ تو حسینی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں نا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا، زیارتیں پڑھتے ہیں نا، میں اگر کربلا میں ہوتا تو کیا کرتا؟ حسین پہ قربان ہو جاتا. میں کیا قربانی دے سکتا ہوں؟ غالباً علامہ مجلسی ہیں یا کوئی اسی اس کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب توسل کیا کہ امام سے توسل کرتے میں کربلا یا لیتنی، اگر میں کربلا میں ہوتا، انہوں نے کہا کہ میں، کیونکہ وہ پہنچی ہوئی شخصیت تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کیا تو مجھے خواب میں آیا کہ آ جاؤ کربلا تمہیں بلا رہی ہے. میں نے دیکھا کہ وہی جو منظر نماز کا تھا نا، آپ نے دیکھا ہوگا مظلوم کربلا نے آذان دی تھی ظہر کی، وہی منظر. انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کہ تم میرے سامنے کھڑے رہے، میرا دفاع کر. لیکن جب دفاع کے لیے مجھے کھڑا کر دیا گیا، دیکھا کہ ایک طرف سے تیر آ رہا ہے، ایک طرف سے تیر آ رہا ہے، لیکن جیسے میرا بالکل نشانہ میرا ہے، جیسے تیر آیا تو میں نے اپنے آپ کو ہٹا دیا، وہ تیر مظلوم کربلا کو لگا. تو نے کہا بس اس لیے کہتے تھے کہ کربلا میں ہوتا، ایک تیر بھی تم نے اپنے بدن پہ برداشت نہیں کیا تو یہ پوری زندگی کیسے حسین کو دیتے؟ حسین چاہتا ہے، پیغام کربلا یہ ہے، پیغام حسین یہ ہے، اور پیغام زینب یہ ہے کہ میرا پورا بدن حسینی. آج سے میں کربلا کو بیچ دوں، اپنا پورا جسم حسین کے نام کر دوں. میں اپنے بیٹوں کو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ اگر میں اکبر کی جگہ میں اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، اپنے بھتیجے کو قاسم کی جگہ نہیں دے سکتا، میں عباس اپنے بھائی کو کربل کے مقتل میں جو وقت کا حسین ہے اس کے نام پہ میں اپنے بھائی کو تو نہیں بھیج سکتا، لیکن یہ ہے کہ میں اپنا وجود تو دے سکتا ہوں حسین کو، میں اپنی آنکھیں تو دے سکتا ہوں. آج کے بعد مقصد کربلا، مقصد زینب یہ ہے کہ آج کے بعد یہ آنکھیں حسینی ہوں گی، آج کے بعد یہ ہاتھ میرے حسینی ہوں گے. آج اگر میں عہد کرتا ہوں، ہم عہد کرتے ہیں، تو آج کے بعد یہ عہد ہوگا کہ آج کے بعد یہ آنکھیں، کیونکہ امام نے کہا لا یبایع مثلی مثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ بیعت کیا ہے؟ آنکھوں سے، ہاتھوں سے، منہ سے اور پورے بدن سے جو ہے بیعت نہ کرنے کا ہم ثبوت دیں گے. بس ایک شہید ہے، شہادت سے پہلے اپنی بیوی کو بلاتا ہے، نام مسلم بن اوسجہ ہے. امام سے جب ملاقات ہوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بس
میرا سفر یہاں تک ہے، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، تم اپنی زندگی بسر کرو۔ اس نے کہا کہ پوری زندگی آپ کا ساتھ دیا اور اب میرا ساتھ چھوڑ رہے کہ نہیں۔ عربوں کی روایت ہے کہ جب کوئی بیوہ ہوتی ہے تو اس کا عدت کا ٹائم تھوڑا لمبا ہوتا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ تمہیں جلدی فارغ ہو جاؤں، تم اپنی زندگی شروع کر دو۔ یہ ہوا کہ طے یہ پایا نہیں، میں آپ کی ہی اس میں رہوں گی، اس لیے کہ میں بھی زینب کی کنیز ہوں، میں بھی زینب کے ساتھ ساتھ چلوں گی۔ لیکن وصیت کے مطابق ایک جگہ ٹھہر گئی۔ واقع کربلا ہو گیا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ میرا ہم سفر اس دنیا سے میرے مولا پہ فدا ہو کے چلا گیا، غلام کو بلایا، جاؤ یہ کفن لو، اس کی قیمت یہ ہے کہ میں آپ کو آزاد کر دوں گی، میں آزاد کر دوں گی۔ یہ کفن لے کے چلا، کچھ ٹائم گزرا، جلدی واپس آ گیا تو آقا زادی سے کہنے لگا، اس نے پوچھا اتنی جلدی آ گئے اور کفن نہیں پہنایا، اور آپ کو اتنا بڑا انعام، میں نے سجیشن کیا تھا کہ میں آپ کو اتنا بڑا انعام دوں گی، آپ کو آزاد کر دوں گی۔ نے کہا کہ اے میری آقا زادی مجھے یہ بتاؤ، کفن آپ نے ایک دیا تھا، آپ نے ایک دیا تھا، میں سمجھا کہ حسین بہت بڑا امیر ہے، اس کو اپنوں نے کفن دیا ہوگا، اکبر کو اس کے ننیحال نے کفن دیا ہوگا، عباس کو کسی نے کفن دیا ہوگا۔ میں بھی یہ سوچ کے گیا تھا کہ یہ کفن میں پہنا کے آ جاؤں گا، لیکن مجھے بتاؤ کہ سارے بے کفن پڑے ہوئے تھے، میں کس کو کفن پہنا کے آتا؟ ہاں عزیزو، میرے مولا نے وصیت کی تھی نا بنو اسد سے کہ میرے جانے کے بعد مجھے دفن کر دینا۔ کچھ دن تو ڈر کے مارے رک گئے، لیکن یہ ہے کہ آج ہی کے دن، غالباً آج ہی کے دن وہ سوچ رہے تھے مظلوم کربلا کو دفن کرنے کے لیے، لیکن بے سر کے لاشیں جو تھے وہ سوچ رہے تھے ان میں سے کون آقا ہے، کون غلام ہے، کون زہرا کا بیٹا ہے، کون عباس ہے۔ یہ اسی شش و پنج میں تھے، دیکھا کہ کوفے کی طرف سے ایک گرد آ رہی ہے۔ پہلے تو یہ ڈر کے مارے چھپ گئے، دیکھا کہ ایک نحیف و ضعیف ہے، وہ آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا مشکل ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ اب ہم دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ان میں حسین کون ہے، ان میں اکبر کون ہے، حر کون ہے، حبیب کون ہے۔ امام نے کہا آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو پامال لاشا یہ میرے بابا کا لاشا ہے، یہ جو چانے کٹا کے بیٹھا ہوا ہے یہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے۔ آؤ مجھے مدد کرو، میں حسین کے بیٹا علی آیا ہوں۔ ہاں عزیزوں، سب کے جنازے دفن کیے، ایک جنازے پہ پہنچے، بنو اسد کے لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ چلے جاؤ، آپ چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم چلے جاؤ، یہ جو لاش ہے میں خود دفن کروں گا۔ عزیزوں، جیسے لاش کے قریب آئے، نحیف ضعیف تھا، لاش تو اندر اتار دی قبر میں، لیکن یہ ہے کہ کافی دیر ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں، یہ نحیف بھی ہے، ضعیف بھی ہے، بیمار بھی ہے، اس دنیا سے چلا تو نہیں گیا۔ ایک بندہ جیسے سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آئے، دیکھا کہ عباس کے سینے پہ سر رکھ کے کہتے ہیں چچا جان بازو کٹا کے کربلا میں سونا آسان ہے، زینب
چچا